بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس مجلس کا عنوان ہے سرکاری اسکیمات سے استفادہ۔ ہر ملک میں کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں اور کچھ ایسی امدادی اسکیمات ہوتی ہیں کہ جس سے عوام کی فائنانشیل صورتحال، معاشی صورتحال درست کرنے کے لیے مختلف قرضے دیے جاتے ہیں۔ قرض دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ قرض کے بجائے روپیہ مفت تقسیم کیا جائے گا تو اس کی صحیح قدردانی اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان ہمارے ملک میں مائنورٹیز جس میں مسلمان بھی شمار کیے جاتے ہیں، تو مائنورٹی اسکیمات کے تحت، اقلیتی بہبود کے تحت ایسی اسکیمات ہیں کہ جس سے قرضہ جات جاری کیے جاتے ہیں، لون دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی بزنس کا پلان بنائیں اور کسی بزنس مین یا کمپنی یا ٹھیکیدار سے اس کی تصویب کرائیں، اپروول کرائیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہ تجارت کا خاکہ حکومت کو پیش کریں، اور حکومت آپ سے یہ بھی کبھی مطالبہ کرتی ہے کہ اگر پورا بجٹ 1,00,000 کا ہے تو 20,000 کی رقم آپ اپنی جیب سے حکومت کو جمع کریں، سرکار آپ کے لیے 1,00,000 روپے کی رقم جاری کرے گی۔ اس کو سبسڈی کا نام دیا جاتا ہے کہ حکومت 1,00,000 جاری کرے گی، 50,000 معاف کر دے گی، 60,000 معاف کر دے گی، اور آپ کو قسطوں میں 2,000 3,000 1,500 روپے قسطوں میں ادا کرنا ہے، انسٹالمنٹ میں ادا کرنا ہے۔ بعض مرتبہ حکومت کو یہ بتلا دیا جائے کہ کاروبار ناکام ہو گیا تو وہ رقم بھی معاف کر دی جاتی ہے، 50,000-60,000 کی رقم بھی معاف کر دی جاتی ہے، 80,000 کی رقم بھی معاف کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ حکومتوں کے نزدیک اور دنیا میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کا محفوظ طریقہ، قانونی طریقہ، لگا بندھا طریقہ، لکھت پڑھت کے اعتبار سے بنا ہوا طریقہ وہ بینک کا ہی ہے۔ اس لیے حکومتیں بینک کا سہارا لے کر یہ رقومات دیتی ہیں۔ دوسری بات، اس لون کے ذریعے سے حکومت سود کمانا نہیں چاہتی ہے، بلکہ بہت سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا بہت اقلیتی اقوام اور اقلیتی مذاہب، مسلمان، سکھ، عیسائی وغیرہ کی مدد ہی کرنا چاہتی ہے۔
دوسرے ملکوں میں مالداروں کا مال لے کر ٹیکس کے نام پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں غریبوں کا مال لے کر لوٹ کر جانے والے مالداروں کے ذریعے سے ہونے والے نقصان کی ریکوری کی جاتی ہے۔ چونکہ دنیا میں انٹرسٹ کی اصطلاح چلتی ہے، اس لیے محض بینک کا اس رقم کے اوپر انٹرسٹ کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر وہ انٹرسٹ کے ڈیفینیشن میں آتا ہے تو اس کو انٹرسٹ قرار دیا جائے گا۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو 100 روپے بطور قرض کے دوں اور آپ سے طے شدہ معاہدے کے مطابق، اگریمنٹ کے مطابق 105 110 روپے میں لوں، فضل خال عن العوض، لیکن یہاں پر حکومت 1 لاکھ روپے دیتی ہے اور کسی بھی صورت میں 1 لاکھ روپے کی رقم واپس نہیں لی جاتی ہے، بلکہ 20,000 30,000 40,000 اتنی ہی رقم واپس لی جاتی ہے۔ بلکہ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اگر سرکاری سطح پر 1 لاکھ روپے کی رقم بطور امداد کے دی جاتی ہو، بطور قرض کے دی جاتی ہو، اور اس پر انٹرسٹ 1000 1500 روپے یعنی 1 لاکھ 1000 روپے، 1 لاکھ 2500 روپے، اتنی معمولی رقم کہ جس کو ہم بینک کی کارروائی کا عوض قرار دے سکتے ہیں، پروسیجر سروس قرار دے سکتے ہیں، تو اس رقم کو تک جائز کہنے کی گنجائش ہے۔ زائد رقم اگر تھوڑی ہی ہو، چاہے 1 لاکھ کے بدلے میں 1 لاکھ 1000 روپے دینا پڑے، لیکن چونکہ ہماری سرکاری اسکیمات واضح طور پر 1 لاکھ روپے قرض دے کر نتیجے کے اعتبار سے، معاملے کی انتہا کے اعتبار سے 1 لاکھ سے بہت کم لیتی ہے، سبسڈی کے نام پر رقم معاف کر دی جاتی ہے، اس لیے ایسی اسکیمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو مظلوم اقلیتی طبقات پر رحم آتا ہی کب ہے، اور جب رحم آیا ہے اور کچھ بجٹ پاس ہوا ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بڑی رقم حکومت کے خزانے میں واپس چلی جاتی ہے اقلیتی طبقات کے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے، مائنرٹیز کے آ کر نہ لینے کی وجہ سے۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ بینک والے آسانی سے اپروول نہیں دیتے، اور لون کے حاصل کرنے کا طریقہ بعض مرتبہ اتنا پیچیدہ یا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے دسترس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس قرضے کو حاصل کرے، یا بعض مرتبہ درمیان میں بینک والا یا بروکرز اپنے قرض، اپنے کمیشن کی مقدار بھی طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دلائیں گے، لیکن 5000 ہمیں دیجیے، 10,000 ہمیں دیجیے۔ تو پھر بھی اس لون کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے واجبی حق کے لیے رشوت دینا جائز ہے،
رشوت لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اپنے واجبی حق کے لیے رشوت دینا جائز ہے، تو ایسے بروکروں کو کچھ رقم دے کر اپنا سبسڈی والا یہ لون وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کی اسکیم اور دوسری اسکیمات ہیں جس کی نوعیت امدادی اسکیمات کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے، تو دوسرے قرضہ جات اور دوسرے لونز کے بارے میں علماء کو پوری صورتحال بنا کر، پوری صورتحال بتا کر جائز ناجائز ہونے کا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ ہم نے ایک خاص صورت کے جائز ہونے کی آپ کو اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کرنے کی، صحیح علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔